بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 9th کلاس کے چیپٹر شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے یونٹ نمبر 2.3 کی ایکسرسائز نمبر 4 کو سالو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ایکسرسائز کو سالو کریں، اس ایکسرسائز کو سمجھیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کہ آپ نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ تو آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سفکس کیا ہوتے ہیں اور ان کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے؟ سفکس we sometimes add a pair or group of alpha pairs at the end of a word to add something to the meaning of a word. These are called suffix. ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی لفظ یا پیئر کے ساتھ کسی ایک الفابیٹ یا کسی ایک لفظ کو جوڑتے ہیں، اس لفظ کے آخری حصے کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ان کی میننگ تبدیل ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ ایک نیا ورڈ بن جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سفکس۔ We can use suffix to make many new words including nouns. ہم سفکس کا استعمال کر کے بہت سارے نئے الفاظ بنا سکتے ہیں جس میں ناؤن بھی شامل ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر ایک لفظ کے ساتھ ہم سفکس کا استعمال کر کے کوئی بھی ایک نیا اور اضافی ورڈ بنا سکتے ہیں جس کی میننگ چینج ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر ایک ایگزامپل دیا گیا ہے اگری کا۔ اگری کا مطلب ہوتا ہے کہ راضی ہونا، یعنی کہ متفق ہونا۔ اب یہاں پر ہم نے اگر اس کے ساتھ پلس MENT جو کہ ایک سفکس ہے اس کو ہم نے اگر لگا لیا تو وہ لفظ بن جاتا ہے ایگریمنٹ، یعنی کہ معاہدہ۔ تو میننگ بھی چینج ہو جاتی ہے اور اس کا استعمال بھی چینج ہو جاتا ہے، لفظ بھی جو ہے ایک نیا بن جاتا ہے۔ ایگری اور ایگریمنٹ میں فرق ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر پوسٹ پون لکھا ہوا ہے، ملتوی کرنا اس کو ہم بولتے ہیں، تو پلس میں ہم نے مینٹ ایک سفکس لگا لیا تو بن جاتا ہے پوسٹ پون مینٹ۔ اسی طرح سے ولنگ یہاں لکھا ہوا ہے، ولنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ چاہنا، اور پلس میں ہم نے نیس کا استعمال کر لیا، نیس جو کہ ایک سفکس ہے، اور اس طرح لفظ بن گیا ولنگ نیس، چاہنے والے، ولنگ مان کے چاہنا۔ فرینک لکھا ہوا ہے، پلس میں ہم نے نیس کا استعمال کر لیا تو بن گیا فرینک نیس۔ تو یہ سارے جو ہے سفکس ہیں۔ ایک اور ایگزامپل ہے ارائیو مانے کہ آنا، تو پلس میں ہم نے ALD ڈال دیا تو ارائیول ہو گیا، آنے والے بن گیا۔ اور یہاں پر ہے پروفیشن، تو پلس میں ہم نے AL ڈال دیا تو ہو گیا پروفیشنل۔ تو یہ بنانے کا طریقہ ہے سفکس کا، یعنی کہ لفظ کے آخر میں ہم کوئی بھی سفکس اگر کسی لفظ کے ساتھ یوز کر لیتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ ہم یوز کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم یوز کرتے ہیں، تو ان کی میننگ بدل جاتی ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایکسرسائز نمبر 4 ہے اور اس میں کچھ بلینک دیے ہوئے ہیں جو کہ میں نے فل کر کے رکھے ہوئے ہیں آپ کے لیے، اور آپ کو کچھ الفاظ نیچے دیے ہوئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ آپ MENT سفکس کو ملا کر ایک نیا لفظ بنائیں۔ تو آپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ fill in the blanks in the following exercise with nouns formed by using the suffix ment with the appropriate مانے کہ مناسب given words one has been done as an example۔ یہاں پر آپ کو ایکسرسائز دی جا رہی ہے نیچے، ان کے ساتھ آپ نے سفکس کا استعمال کرنا ہے جو کہ مینٹ ہے، اور ایک اپروپرائٹ جو ورڈ ہے اس کے ساتھ سفکس کو یوز کر کے آپ نے ایک نیا ورڈ بنانا ہے۔ ون ہیز بین ڈن ایک ایگزامپل آپ کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے ان کو ہم سفکس بنا لیتے ہیں۔ امپلائی کے ساتھ ہم MENT ڈالیں گے تو ہو جائے گا امپلائمنٹ۔ ٹریٹ کے ساتھ ہم پلس میں لگائیں گے MENT یعنی سفکس تو ہو جائے گا ٹریٹمنٹ۔ تو مینیج کا ہو جائے گا مینجمنٹ، پے کا ہو جائے گا پیمنٹ، ریٹائر کا ہو جائے گا ریٹائرمنٹ، جج کا ہو جائے گا ججمنٹ۔ نئے الفاظ بن جائیں گے۔ اب ان الفاظوں کو آپ نے یوز کرنا ہے فل ان دی بلینکس میں۔
ایک ایگزامپل آپ کو یہاں پر دیا ہوا ہے، ایز سون ایز دا ڈیش واز گیون دا رپورٹرس لیف دا کورٹ روم. اب کورٹ روم کے متعلق ہے اور جو ہے فیصلہ دیا گیا ہے، تو ظاہر بات ہے جج کو ہم نے ججمنٹ کر لیا یہاں پر. اب یہاں پر ہے زمان از بیک ٹو ورک آفٹر ہز ڈیش. آفٹر ہز ڈیش اس کے ہم پھر آ گیا تو ہم کیا کہیں گے، ریٹائرمنٹ. زمان از بیک ٹو ورک آفٹر ہز ٹریٹمنٹ. اب جو ہے زمان جو ہے اپنے کام سے واپس آ گیا، اس کے بعد ٹریٹمنٹ کے بعد یعنی کہ علاج کے بعد. دا ورکرس ریسیو دیئر ویکلی ڈیش ایوری فرائیڈے. تنخواہ کی بات کی جا رہی ہے. مزدور اپنی پیمنٹ یعنی کہ اپنی ادائیگی ہر جمعے کے دن وصول کرتے ہیں. مائی سن از لوکنگ فار ڈیش ایز ہی لاسٹ ہز جاب لاسٹ ویک. میرا بیٹا مزدوری کی تلاش میں ہے، جاب کی نوکری کی تلاش میں ہے، کیونکہ اس نے اپنی جاب جو ہے وہ کھو بیٹھا ہے یعنی ضائع کر چکا ہے گزشتہ ہفتے، کیونکہ وہ اپنی نوکری سے محروم ہو چکا ہے گزشتہ ہفتے کو. اس لیے وہ ایک نئی نوکری کی لوکنگ میں ہے، تلاش میں ہے. اس کے لیے ہم یوز کریں گے امپلائی. امپلائی مانے ہوتا ہے نوکری. امپلائی میرے مانے کے نوکری. آفٹر ہز ڈیش ایٹ دا ایج آف 60 ہی ہیز ڈیسائیڈیڈ ٹو رائٹ اے بک. ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک کتاب لکھیں گے. دا ڈیش آف دا اسکول اناؤنسڈ دیئر نیو ایڈمیشن پالیسی یسٹرڈے. مینجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ انتظامیہ. تو اسکول کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ نئی داخلہ کا آغاز کریں گے. یعنی کہ کل اسکول کی انتظامیہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ وہ داخلہ کا نئی پالیسی کا جو ہے وہ اعلان کریں گے. ایکسرسائز نمبر 2.3 ہے فل ان دا بلینکس ان دا فالوئنگ ایکسرسائز بائی یوزنگ دا سفکس. نیچے دی گئی جو ایکسرسائز ہے وہاں پر سفکس کا استعمال کر کے آپ نے جو خالی جگہ ہیں ان کو فل کرنا ہے. ال کا ہو جائے گا النیس. بول کا ہو جائے گا بولنیس. نیٹ کا ہو جائے گا نیٹنیس. کائنڈ کا ہو جائے گا کائنڈنیس. سافٹ کا ہو جائے گا سافٹنیس. تو ہم یہاں پر لکھیں گے اب ہر ڈیش ہیز میڈ ہر ویک. اب ظاہری بات ہے کیا چیز انسان کو کمزور کر سکتی ہے، تو ان سب میں سے کیا ہے، تو وہ بیماری ہی ہے. ہر النیس ہیز میڈ ہر ویک. اس کی بیماری نے اس کو کمزور کر دیا ہے. ال کا مطلب ہوتا ہے کہ بیمار اور النیس کا مطلب ہوتا ہے بیماری. آئی لو دا سافٹنیس آف آر نیو صوفہ سیٹ. میں اپنے نئے صوفہ سیٹ کی نرمی کو بہت کیا کرتی ہوں، پسند کرتی ہوں. آور نیبر سن ہو از اے سولجر فار دا انیمی وتھ بولڈنیس. ہمارے جو پڑوسی کا بچہ ہے وہ ایک سولجر ہے. ہو از اے سولجر، وہ جو کہ سولجر ہے. فار وتھ انیمی، دشمن کے ساتھ بہادری سے لڑا. بولڈ کا مطلب ہوتا ہے بہادر، اور بولڈنس مانے کہ نیا لفظ بن گیا تو بہادر ہو گیا. دا پرنسپل آف آور اسکول ٹریٹس ایوری ون وتھ کائنڈنیس. ہمارے اسکول کا جو پرنسپل ہے وہ ہر کسی کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتا ہے. ہر کسی کو رحم دلی کے ساتھ یعنی کہ وہ پیش آتا ہے. ہر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، رحم دلی سے برتاؤ کرتا ہے. ٹریٹس مان کے برتاؤ کرنا. مائی مدر ٹاٹ اس ڈیش ان آل آور ورک. میری جو ماں ہے وہ میرا سارا کام جو ہے وہ صفائی کے ساتھ کراتی ہے، صاف ستھرا صفائی کے ساتھ کراتی ہے. نیٹ مان کے صاف. نیٹنیس مان کے صفائی. نیکسٹ ایکسرسائز ہے یہاں پر جو ہے آپ نے صرف این کو بنانا ہے ایل کے ساتھ، اے ایل کے ساتھ نا. اب سائن ہے تو سنگر ہو جائے گا. سروائیو ہے تو سروائیور ہو جائے گا. اپروو ہے تو اے ایل ملا کر اپروول ہو جائے گا. پروپوز ہے تو ہو جائے گا پروپوزل. ریموو ہے تو ریموول ہو جائے گا. اب پہلا نمبر ہے دا ڈیش سروائول آف دا گرین ٹرٹل از ان ڈینجر آن دا کراچی بیچ. ٹھیک ہے، تو جو گرین ٹرٹل ہیں وہ خطرے میں ہے کراچی کے سمندر میں. ان کا جو تحفظ سے سروائیول ہے وہ سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. اور پرپوزل فار سیٹنگ اپ ڈسپینسری واز ایکسیپٹیڈ بائی دا منسٹر. ہم نے جو ڈسپینسری کے لیے پرپوزل دیا تھا وہ
منسٹر نے قبول کر لیا ہے، ایکسیپٹ کر لیا ہے. The removal of garbage is the responsibility of the government. جو کوڑا کچرا ہے، جو گاربیج ہے، گندگی ہے، وہ ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی اٹھانا، ریموو کرنا، صاف کرنا. The train moved out the station as soon as the guard gave the signal. جو گاڑی تھی، ٹرین تھی، وہ اسٹیشن سے موو ہو گئی، آگے بڑھی جب گارڈ نے سگنل دیا. I needed my parents' approval for going to friend's wedding. میرے کو اپنے میرے کو اپنے دوست کی شادی میں جانے کے لیے اپنے والدین کی اپروول کی ضرورت ہے. تو اسٹوڈنٹس، یہ جو سفکس تھے میں نے آپ کو بتا دیے کس طرح ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو سفکس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہوتے کیا ہیں. یہ اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا تو اتنی مشکل نہیں ہے، اور سفکس کا استعمال کر کے آپ ایک نیا ورڈ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ایکسرسائز میں. آپ جو ہے کمنٹس میں اپنی رائے دیں کہ آپ کو یہ ٹاپک کیسا لگا. آپ کی رائے کا میرے کو انتظار رہے گا. اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں. گڈ بائے.